بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرے معزز ناظرین، شریعت میں اصطلاح میں بدعت کسے کہا جاتا ہے اور بدعت گزار کا کیا حکم ہے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ کتاب ہے الاستقامہ، تألیف ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ حرانی جو جماعت وہابیہ کے بہت بڑے اور مانے ہوئے محقق ہیں، اور وہ انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں، اور ان کے کلمات کو اور ان کے الفاظ کو آیات قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ دیتے ہیں۔ یعنی کسی بھی مسئلے پر اگر ابن تیمیہ کا کوئی قول ہے تو جماعت وہابی جو ٹولہ ہے، سلفی جو ٹولہ ہے، اس کو نہایت ہی عقیدت کے ساتھ اور اس کو بحیث حجت ہمیشہ پیش کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب الاستقامہ میں جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، صفحہ نمبر 5 پر بدعت کے متعلق یہ کہتے ہیں: وَقَدْ قَرَّرْنَا فِي الْقَوَاعِدَ فِي قَاعِدَةِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب قواعد میں قاعدہ سنت اور بدعت، سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے، اس میں ہم نے بیان کیا ہے ان البدعۃ هی الدین الذی لم یأمر اللہ بہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بدعت وہ دین کی وہ چیز ہے، دین میں کوئی حکم ہو، دین میں کوئی عقیدہ ہو، دین میں کوئی آداب ہو، کوئی بھی دینی چیز ہو جس کا حکم نہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ فمن دان دینا لم یأمر اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ فهو مبتدع بذلک، پس جو بھی کوئی شخص کسی بھی دینی امر کی وہ اتباع کرے جس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خداوند متعال نے حکم نہیں دیا ہے، تو وہ اس مسئلے میں مبتدع ہے، یعنی بدعت گزار ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى، اور یہ اسی بات کی طرف خداوند متعال کا اشارہ ہے، یہی اس آیت کا معنی ہے۔ سورہ مبارکہ شورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا یہ لوگ ان کے پاس شریک ہیں، یہ خدا ام لہم شرکاء، یہ ان کے پاس خداوند متعال کے ساتھ کوئی شرکاء ہیں کہ یہ جس چیز کے خداوند متعال نے حکم نہیں دیا ہے، اذن نہیں دیا ہے، یہ اس کو شریعت کا جز بناتے جا رہے ہیں۔ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ خداوند متعال نے اس کی تشریع نہیں فرمائی ہے، یہ دین میں اس کی تشریع کیے جاتے ہیں، یہ بلکہ یہ دین ہی بناتے جاتے ہیں۔ تو ان کے پاس کیا، ان کے پاس خداوند متعال کے ساتھ شریک ہیں؟ تو اس آیت سے بھی واضح دلالت ملتا ہے کہ جو شخص دین میں بدعت گزاری کرتا ہے تو وہ خداوند متعال کے نزدیک مشرک ہے، خداوند متعال کے نزدیک مشرک ہے۔ اس نے اپنے لیے خدائی کا اور الوہیت کا جو کام ہے، یعنی تشریع الدین، وہ اپنے لیے اس نے اختصاص دیا ہے۔ اسی کتاب میں مزید ملاحظہ فرمائیے میرے معزز ناظرین، صفحہ نمبر 42 میں مزید وہ بدعت کی تعریف میں کہتے ہیں: فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدین، بدعت ہر وہ چیز ہے، چاہے وہ عقیدے میں ہو، چاہے وہ آداب و اطوار میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے بھی کسی دینی جہت میں ہو۔ اچھا، البدعۃ فإن البدعۃ ما لم یشرعه اللہ من الدین، جس کی خداوند متعال نے تشریع نہیں کی ہے، جسے خداوند متعال نے شریعت کا جز قرار نہیں دیا ہے۔ اب خداوند متعال نے شریعت کا جز قرار نہیں دیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا، اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ سے پتہ چلے گا۔ خداوند متعال ہم سے مستقیماً براہ راست تو گفتگو کبھی کیا نہیں ہے، خداوند متعال نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ہم شیعوں کے نزدیک خداوند متعال نے ہر دور میں اپنے حبیب کے لیے وسیع مقرر کیا ہے، وسیع معین کیا ہے، خلیفہ معین کیا ہے، جس کی زبان خدا کی زبان ہے۔ امام حسین علیہ السلام روح الہ الفدا، ان کا زبان، ان کے اقوال، حضرت امام صادق علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہم السلام، ہر کلمہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات ہیں اور خداوند متعال کے کلمات ہیں۔ فَكُلُّ مَنْ دَانَ بِشَيْءٍ لَمْ يُشَرِّعْهُ اللَّهُ فَذَاكَ بِدْعَةٌ، پس ہر وہ چیز جسے انسان اس کی اتباع کرے، من دانا، اس کو
خدا کی عبادت کرے اس طریقے سے. مثلا خداوند متعال نے ایک ایسا نماز آپ بنائیں اپنے آپ سے, بیٹھ کے کہیں کہ بھلے چلیں ہم نماز بناتے ہیں, کہ مثلا فلان وقت آپ 10 رکعت نماز پڑھیں, اب کس خاص طریقے سے کہیں کہ یہ مستحب ہے, یہ دین اسلام کا جز ہے. کوئی بھی عبادت ہاں جس کی خداوند متعال نے تشریع نہیں کی ہے, آپ اس عبادت سے آپ دانہ دینو یعنی عبادت کرنا, کسی چیز کو اپنا دین بنانا, آپ اس کو اپنا دین بنائیں, اپنا عبادت کریں اس طریقے سے جس کی خدا نے تشریع نہیں کی ہے, جسے خداوند متعال نے شریعت کا جزء قرار نہیں دیا ہے. فذاک بدعہ, جسے کہتے ہیں بدعت. وَإِن كَانَ مُتَأَوِّلًا فِيهِ, اگرچہ وہ اپنی صفائی پیش بھی کرے, وہ کہے کہ بھئی وہ فلان آیت وہاں پہ موجود ہے, اس آیت میں یہ ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, میں وہ نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے, چلیں بھئی ہم کہتے ہیں کہ نماز ظہر کے بعد آپ مزید 15 رکعت نماز پڑھیں, 15 کے بعد ایک سلام دے دیں, مثلا مثال کے طور پر, یہ تو اچھی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے, تو ہم یہ 15 رکعت نماز, خداوند کیا مجھے عبادت کرنے کے لیے عذاب کرے گا؟ تعویل کیا کہیں گے کہ وہی وہ کسی حدیث کو لے کر, کسی آیت قرآن کو لے کر اس اپنی صفائی پیش کرے, اس کو توڑ موڑ کے اس کو اپنے لیے وہ دلیل قرار دے, چاہے وہ تعویل کرے, یعنی کسی آیت کا حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے جو وہ مراد لے رہا ہے, اس کا اپنے مراد سے جو اس کی طرف دلالت نہیں ہے, اس کو اپنی مراد کی طرف اس کو کھینچ کے لائے, اس کو کہتے ہیں تعویل, چاہے وہ تعویل بھی کرتا ہو, لیکن وہ ہے بدعت گزار. کیونکہ بدعت گزار کے پاس ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ تعویل تو ہوتا ہے. وہ اپنی صفائی کے لیے اس کے پاس ایک نہیں, کئی ایک آیات ہوں گے, کئی ایک روایتیں اور احادیث ہوں گے, وہ پیش تو کرے گا, لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی تائید کی ہے. ہمارے نزدیک کیا ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے, بدعت نہیں ہے. اگر نہیں ہے, وہ توڑ کے زور لگا کے کسی آیت سے, کسی حدیث سے جس سے اس پہ دلالت نہیں ہے, وہ زور لگا کے اس سے اپنا مقصود نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ چاہے وہ اس کے پاس یہ صفائی موجود بھی ہو, پھر بھی وہ کیا ہے؟ وہ بدعت گزار ہے. ان باتوں کو یاد رکھیے, ان میں بہت فائدہ ہے انشاءاللہ بحث تراویح میں. اسی طرح ابن تیمیہ کی اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں کہتا ہے, یہ کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ, یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2005 1426, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد 1426. اچھا, اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ نمبر 63 میں ملاحظہ فرمائیے, فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَعْبُدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَّعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ابن تیمیہ کہتا ہے, اور صحیح کہتا ہے, کہ کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ خدا کی عبادت کرے مگر یہ کہ وہ اس طریقے سے عبادت کرے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریع فرمائی ہے. آپ اپنے سے کوئی طریقہ عبادت کا بنائیں, کوئی نماز بنائیں 15 رکعت, 24 رکعت, زیادہ کم, یہ اپنے آپ سے بنانا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تشریع نہیں کی ہے, اور ہمارے نزدیک ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے اس کی بیان نہیں فرمایا ہے, یہ بدعت ہے. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَعْبُدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من واجب و مستحب, چاہے وہ واجب نہ ہو, کیوں نہ ہو, یا مستحب ہو, چاہے واجب ہو یا مستحب ہو, کسی کو حق نہیں ہے کہ خدا کی عبادت کرے مگر یہ کہ وہ طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توضیح دی ہے, اس کو بیان کیا ہے. لا نعبده بالامور المبتدعہ, ہم خدا کی عبادت ان عبادتوں سے جو بدعت ہیں, ان عبادتوں سے خدا کی عبادت نہیں کرتے. معزز ناظرین, یہ کتاب سنن نسائی ہے مع ترجمہ اردو. احمد بن شعیب نسائی جو جماعت عمریہ کے بہت بڑے محدثین اور بہت بلند پایہ محدث ہیں. احمد بن شعیب نسائی کی سنن نسائی اردو ترجمے کے ساتھ, جلد اول, طبع مکتبۃ العلم, پاکستان. اس کتاب میں صفحہ نمبر 600 میں ایک باب ہے, باب کیف الخطبہ, خطبہ کیسے پڑھا جائے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے خطبہ ادا کرتے تھے. خطبے کو دیکھیے میرے معزز ناظرین, روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری سے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول فی خطبتہ
يحمد الله ويثني ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له. اردو ترجمہ دیکھیے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبہ دیتے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے جیسے کہ اس کا حق ہے. پھر فرماتے جسے اللہ نے ہدایت دی اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. یقین رکھو سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. بلی اس کے بعد فرماتے یہ نقطہ اہم ہے، اس کی طرف توجہ دیں. فرمایا کہ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. سب سے بری چیز دین میں نئی چیز پیدا کرنا ہے. سب سے شر الامور محدثاتها، سب سے بری چیز دین میں نئی چیز پیدا کرنا ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے. ہر نئی چیز جو آپ دین میں داخل کریں وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے. ہر بدعت ہدایت نہیں ہے، گمراہی ہے. اچھا گمراہی ہے تو کیا ہوا؟ اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. گمراہی کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بری چیز ہے نئی چیز دین میں پیدا کرنا، جس کا نام ہے بدعت. اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی. پتہ کیا چلا کہ بدعت کا پیدا کرنے والا، بدعت کو فروغ دینے والا اور بدعت کی اتباع کرنے والا جہنمی ہے. یہ اس حدیث شریف کا واضح معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت کے متعلق بات کرتے ہیں، اور بدعت کو انہوں نے ضلالت و گمراہی قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ جہنم میں لے کے جانے والی چیز ہے. اچھا اس حدیث کا کیا حکم ہے میرے معزز ناظرین؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے، صحیح نہیں ہے؟ تو ملاحظہ فرمائیے. صحیح سنن نسائی تالیف محمد ناصر الدین الالبانی. یہ البانی جو حافظ البانی جو ہیں یہ ایک بہت بڑے محقق تھے جماعت عمریہ کے، سلفی ٹولے کے، جو شام میں رہتے تھے، اور ان کا کام تھا یہ گڑھیوں کو ٹھیک کرتے تھے. لیکن یہ احادیث وغیرہ میں کافی انہوں نے تحقیق کی تھی، محنت کی تھی، اور جو سلفی جماعت ان کو بہت ہی احترام اور عقیدت کے نظر سے دیکھتے ہیں. اور انہوں نے کئی جو عمریوں کی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کی تنقیح کی ہے، ان کی صحیح و سقیم کو اپنے لحاظ سے انہوں نے علیحدہ کیا ہے. مجلد اول طبع مکتبۃ الرشد الریاض، اس میں ملاحظہ فرمائیے میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 512 میں کیف الخطبہ، وہی خطبہ، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال صحیح بلے صحیح، حدیث صحیح. اچھا میرے معزز ناظرین، بدعت کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ بدعت گزار جہنمی ہے، بدعت کا اتباع کرنے والا جہنمی ہے. علی الاقل وہ شخص جو جان کر بدعت کی ابتداء کرتا ہے، جان کر بدعت کی وہ تائید کرتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے. اور جو جان کر بدعت کی وہ سمجھتا ہے کہ یہ بدعت ہے پھر بھی اس کی اتباع کرتا ہے، وہ جہنمی ہے. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کامل کیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کامل کیا گیا ہے. اس آیت مبارکہ کے ذیل میں جماعت عمریہ کے علماء کا اجماع یہی اسی بات پر ہے کہ دین کامل ہے، اور دین میں کسی چیز کو اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ تفسیر ہے، تفسیر جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن تألیف ابن جریر الطبری، اور یہ جماعت عمریہ کی سب سے بڑی تفسیر اور سب سے معتبر تفسیر، کہ بہت سارے ان کے علماء نے اس بات پہ شہادت دی ہے. مثلا یحییٰ بن شرف النووی، حافظ
السیوطی، ابو بکر السیوطی، ابن تیمیہ اور دوسرے ان کے اکابر نے سب نے شہادت دی ہے کہ سب سے بہترین تفسیر ان کے نزدیک، جماعت عمریہ کے نزدیک، ابن جریر طبری کی جامع البیان ہے۔ جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن الکریم تألیف ابن جریر الطبری، یہ وہی طبری ہیں جن کی کتاب تاریخ بھی بہت مشہور ہے۔ طبع دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت میں، جزء خامس، سنہ 1430 دار الفکر میں۔ القول فی تأویلہ، صفحہ 96۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کیا مقصد ہے کہ آج میں نے آپ کے لیے دین کو کامل کیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ آیہ شریفہ اور عمری احادیث میں یہ 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ عمر نے ادعا کیا ہے اس آیت کا نزول کہاں پر ہے؟ عرفے پر ہے، لیکن جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا، کیونکہ عرفہ میں دین کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا بھی نہیں کیا ہے۔ حج کے جو اکثر احکام ہے وہ عرفے کے بعد ہوتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ حج کے بغیر حج کے اعمال ابھی لوگوں کو نہیں سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حج تکمیل نہیں ہوئی ہے، دین کامل ہو گیا، مگر یہ کہیں کہ حج اسلام کا جز نہیں ہے، کہ وہ خود ایک جھوٹ ہے۔ بہرحال عمر نے، بخاری میں روایت موجود ہے کہ عمر کہتا ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ عرفے میں نازل ہوئی ہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ غدیر میں نازل ہوئی، پھر اس کی اپنی خلافت کہاں جائے گی؟ اگر عرفے میں نازل ہوئی ہے تو عرفے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک دفعہ حج ادا کیا ہے، ہجرت کے بعد ایک دفعہ حج ادا کیا، اور اسی سفر حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے سب مناسک حج لوگوں کو سکھایا ہے۔ اگر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یا خدا نستجیر باللہ، خدا حج کو اسلام کا جز نہیں سمجھتا، یا تو حج اسلام کا جز نہیں ہے، ہر صورت میں یہ قول باطل ہے۔ تو رہے وہی بات کہ شیعہ نے بھی روایت کی ہے، عمریوں نے بھی روایت کی ہے کہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے غدیر خم میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے اعلان امامت کے فوراً بعد خداوند متعال نے یہ آیت نازل کی ہے۔ بہرحال وہ انشاءاللہ العزیز غدیر کے بحوث میں ہم آپ کے سامنے ان مطالب کو اگر خدا نے چاہا زندگی رہی تو تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا الیوم اکملت لکم ایھا المؤمنون فرائضی علیکم وحدودی، آج میں نے اہل ایمان آپ لوگوں کے سامنے اپنے فرائض کو اور اپنے حدود کو کامل کیا ہے۔ وامری ایاکم ونہی، اور میں نے اپنے اوامر اور اپنے نواہی جو واجبات ہیں، جو محرمات ہیں، ان سب کو آپ کے لیے کامل بیان کی ہے۔ وحلالی وحرامی، میں نے اپنے حلال کو اپنے حرام کو بیان کیا ہے۔ وتنزیلی ما ذلک ما انزلت منہ فی کتابی، اور جو حلال و حرام، واجب و حرام میں نے قرآن میں نازل کیا کرنا تھا، میں نے نازل کیا ہے۔ وتبیان ما بینت لکم منہ بوحی علی لسان رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جو میں نے آپ کے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس کے ذریعے میں نے آپ کے لیے بیان کرنا تھا، میں نے بیان کیا، اب دین کامل ہو چکا ہے۔ والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، اور میں نے کامل کیا ہے آپ لوگوں کے لیے وہ تمام ادلہ، وہ تمام دلیلیں جن کو میں نے نصب کیا ہے، جن دلیلوں کے آپ کو حاجت ہے، آپ کو احتیاج ہے دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو پیروی کرنے کے لیے۔ اچھا، فَأَتْمَمْتُ لَكُمْ جَمِيعَ ذَلِكَ، میں نے یہ سب آپ لوگوں کے لیے دین کامل ہو گیا، دین کمپلیٹ، دین پرفیکٹ۔ فَلَا زِيَادَةَ فِيهِ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ، آج کے بعد دین میں کوئی اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دین میں اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ ہمارے نزدیک غدیر خم میں، عمری روایات میں بھی غدیر خم میں۔ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں نازل ہوئی ہے نا، اس کے بعد کوئی کسی کو دین میں داخل کر اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس تفسیر کے بعد وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، یہی ابن جریر، معاف کیجیے گا، ابن جریر طبری جامع البیان میں اسی قول کو بیان کرنے کے بعد روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، روایت کرتے ہیں عن ابن عباس فی قولہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم وہو الاسلام، دین سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام۔ اخبر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، خدا نے خبر دی ہے
اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وآلہ والمؤمنین اور اہل ایمان کو خبر دی انہو قد اکمل لهم الایمان. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے خبر دی کہ خداوند متعال نے ان کے لیے ایمان کو کامل کیا ہے. فلا يحتاجون الى زیادت ابدا. پس کبھی ان کو کسی زیادہ چیز کی ضرورت نہیں ہے. نماز جتنے پڑھنے ہیں بھئی، روزے رکھنے ہیں، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے کرنا ہے، سب بیان ہو چکا ہے. اب اضافہ اس میں دین ناقص نہیں ہے کہ آپ کے خیالات، آپ کے اوہام، آپ اس دین میں کچھ اضافہ کریں، کوئی رکعت نماز کی بڑھا دیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا، اب اگر کوئی دین میں آ کے بدعت ڈالتا ہے تو وہ قرآن کا کافر ہے، وہ آیت کا منکر ہے. اگر دین کامل ہے، خدا خود کہتا ہے کہ میں نے دین کامل کیا ہے، آپ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت جھوٹا ہے. یہی ہے نا. تو جو آیت کو جھوٹا سمجھے وہ ہوتا ہی کافر ہے. وَقَدْ أَتَمَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يُنْقُصُهُ أَبَدًا. اور خداوند متعال نے دین کو کامل کیا ہے اور خداوند متعال کبھی اس دین کو ناقص نہیں بنائے گا. وَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ فَلَا يُسْخِطُهُ أَبَدًا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ. اور خداوند متعال نے دین اسلام سے راضی ہیں اور اس سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. دین اسلام سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. اچھا، اسی حدیث کے ذیل میں میرے معزز ناظرین، السنن الکبریٰ للنسائی، نسائی کے سنن کبریٰ میں عائشہ سے کئی ایک احادیث ہیں کہ آخر جو سب سے زیادہ آخر سورہ نازل ہوئی ہے قرآن پاک کی، وہ سورہ مائدہ ہے. اور وہ عائشہ یہ بھی کہتی ہے کہ جتنا حلال و حرام ہے اسی سورہ مائدہ میں پالو، اس کے بعد کوئی حلال و حرام نہیں ہے. السنن الکبریٰ للنسائی تألیف احمد بن شعیب النسائی بتحقیق شعیب الارناؤط، الجزء العاشر، اس کی 10ویں جلد ہے. یہ ایک سنن نسائی ہے، ایک سنن الکبریٰ للنسائی ہے. وہ جو نسائی میں نے اردو ترجمے کے ساتھ پیش کی ہے آپ کو، وہ سنن نسائی ہے. یہ سنن کبریٰ مؤلف دونوں کے ایک ہیں. ایک کتاب چوڑی ہے، زیادہ قطور ہے، زیادہ حجیم ہے، زیادہ وسیع ہے. ایک کتاب چھوٹی ہے. وہ جو صحاح ستہ میں جس کا شمار ہوتا ہے وہ سنن النسائی ہے. یہ سنن الکبریٰ للنسائی ہے. اس کا اردو ترجمے کا مجھے نہیں معلوم کہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے. بہرحال میرے پاس اس کے اردو ترجمہ نہیں ہے، لیکن میں خود آپ کو ترجمہ پیش کروں گا. اور جتنے بھی میں آپ کے عربی عبارات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، احادیث و آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، نہایت ایمانداری کے ساتھ کہ میں اس کا صحیح ترجمہ پیش کروں. اگر کوئی یعنی عمدن میں کوئی اس میں آگے پیچھے نہیں کرتا. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں آگے پیچھے کرتا ہوں تو وہ اپنے عالم کو لے کر آئے. جماعت عمریہ کے جو حفاظ ہیں، جو علماء ہیں، وہ آگے آ جائیں، ہم سے کہیں کہ بھئی آپ نے یہاں پر آپ نے اس حدیث کو غلط پیش کیا ہے، حدیث کچھ اور کہتا ہے، آپ نے کچھ اور کہا ہے، آپ کا استدلال باطل ہے، آپ کا ترجمہ باطل ہے. میں بہت خوش ہو جاؤں گا کہ ان سے سیکھ لوں، اور میں بہت خوش ہو جاؤں گا کہ ان سے میں اپنے خیالات کا تبادلہ کروں. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے دلائل اتنے پکے ہیں اور ہمارے دلائل اتنے ڈسٹرکٹیو ہیں جماعت عمریہ کے لیے کہ ان کے علماء کبھی، یہ ہماری گارنٹی ہے، کبھی ہم سے سامنے نہیں آئیں گے، مناظرہ نہیں کریں گے. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنا کوشش کی، اصرار کیا لندن والوں سے کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. جو وہاں پہ پیر عرفان شاہ ہیں، چیلنج دی، کئی ایک مرتبہ چیلنج دیا اس کو. دوسرے ان کے جو علماء ہیں، ٹی وی اسٹیشن سے ان کو چیلنج دیا. وہ کہتے ہیں آپ آ جائیں پھر مناظرہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، لیکن پہلے آپ طے کریں، بات کریں کہ میں جب آتا ہوں تو کس دن، کس مقام پر، کس موضوع پر، کس قواعد کے تحت مناظرہ ہوگا. کبھی فون کا جواب ہی نہیں دیتے. صرف اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اللہ یاری سے کہا کہ آپ آ جائیں، وہ نہیں آئے. سبحان اللہ. آپ آ جائیں. آپ کانٹریکٹ بناتے ہیں باقاعدہ دونوں فریقین کے درمیان کہ اس تاریخ پہ، اس موضوع پر، یا اس مقام پر، اس قواعد کے تحت مناظرہ ہوگا. پھر اب اگر میں نہیں آیا تو بات ہے، لیکن آپ مناظرہ کرنے سے پہلے مناظرہ ہار چکے ہیں جماعت عمریہ، کیونکہ آپ کبھی حاضر ہی نہیں ہیں کہ ہم سے بات کریں. اگر آپ میں اپنے مذہب میں دفاع کرنے کی کوئی امید ہوتی تو آپ جواب دیتے نا، آپ بات کرتے. آپ کو یقین ہے کہ آپ ہمارے بات سچ ہیں اور آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اسی لیے آپ جواب نہیں دیتے. پیر عرفان شاہ جو ادھر ادھر پھرتا ہے، اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے، یہ سب سے بڑا ناصبی ملعون ہے. میں نے اس کو کتنا چیلنج دیا ہے، اس کو غیرت ہی نہیں ہے کہ اپنے امی عمر سے اور اپنے ابو بکر عمر سے دفاع کرے.
اگر جرأت ہے میرا چیلنج سن رہا ہے تو ایک مرتبہ پھر اس کو کہتا ہوں کہ سامنے آ جا عرفان شاہ، میں تیرا منتظر ہوں، لیکن تو کبھی مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کتاب السنن الكبرى الجزء العاشر طبع مؤسسة الرسالة، طبع سنة 1421، 1421 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ معزز ناظرین، اس کتاب میں صفحہ نمبر 79 میں ملاحظہ فرمائیے، 79۔ اليوم أكملت لكم دينكم، عن جبير بن نفير قال دخلت على عائشة فقالت لي هل تقرأ سورة المائدة۔ جبیر ابن نفیر کہتے ہیں کہ میں گیا عائشہ کے پاس، عائشہ نے کہا کہ کیا آپ تلاوت کرتے ہیں سورہ مائدہ کی؟ قلت نعم، جی، کہا کہ میں نے کہا نعم، جی ہاں کرتا ہوں۔ قالت اما انها آخر سورة نزلت، عائشہ نے کہا کہ یہ سورہ مائدہ آخری سورت ہے قرآن میں۔ اچھا، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه، جو حلال چاہیے تو سورہ مائدہ میں دیکھو، اگر مائدہ میں حلال ہے تو حلال ہے، اگر حرام ہے تو حرام ہے۔ وسألتها عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت القرآن، میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطوار کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل قرآن جیسے۔ بہرحال سورہ مائدہ آخری سورت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین کامل ہو چکا ہے، اب اس میں اضافہ نہیں ہوگا، کوئی نقص نہیں ہے دین میں۔ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، الجزء الثانی والاربعون، 42واں جلد، طبع مؤسسة الرسالہ، مؤسسہ رسالت میں چھپی کتاب۔ تحقیق ہے کہ یہ ایک مشائخ ہیں جماعت عمریہ کے اور سلفیوں کے، شعیب ارناؤت ان کا جو ہے ان کا سرکردہ ہے، اور اس کے پاس اور بھی لوگ ہیں۔ اچھا، اس کتاب میں معزز ناظرین یہ چھپی ہے سنہ 1421 میں، ملاحظہ فرمائیے صفحہ 353 میں، روایت رقم 25547۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں میں گیا عائشہ کے پاس، وہی روایت جو بالکل ابھی میں نے پڑھا آپ کو، هل تقرأ سورة المائدہ، عائشہ نے کہا کہ سورہ مائدہ پڑھتے ہیں آپ؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال فإنها آخر سورة نزلت، یہ آخر سورت ہے جو نازل ہوئی ہے قرآن میں، وہی عبارات۔ اچھا، یہ حاشیہ نمبر 2 دیکھ لیں، کہاں کیا؟ اسناد صحیح، اسناد صحیح، رجال الثقات رجال الصحیح، اس کے سب جو روات ہیں سب رجال بخاری و مسلم ہیں، بخاری و مسلم ہیں۔ اچھا، اسی طرح اس حدیث کو روایت کی ہے میرے معزز ناظرین حاکم نیسابوری نے مستدرک میں، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ النیسابوری المعروف بالحاکم، الجزء الثانی، دوسری جلد، طبع دار الفکر، جو دار الفکر میں سنہ 1430 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں کتاب التفسیر، صفحہ نمبر 425، تفسیر سورۃ المائدہ، حدیث رقم 3260، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جبیر ابن نفیر نے کہا میں حج پہ گیا، فدخلت علی عائشہ، عائشہ کے پاس گیا، عائشہ نے کہا کہ کیا سورہ مائدہ کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں کرتا ہوں۔ اما انها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، کہا کہ یہ آخری سورہ ہے جو نازل ہوئی ہے قرآن پاک کی۔ عائشہ نے کہا، اہم بات یہ ہے کہ حاکم نے کیا کہا؟ حاکم نے کہا هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم، بشرط البخاری و مسلم۔ اچھا، 3260، 3260، وافقہ الذہبی فی تلخیص، ذہبی جو جماعت عمریہ کے بہت بڑے محقق ہیں علوم حدیث میں، انہوں نے بھی اگری کیا ہے، انہوں نے بھی موافقت کیا ہے حاکم کے ساتھ۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ تلخیص مستدرک میں انہوں نے کہا علی شرط البخاری و مسلم، یہ حدیث صحیح ہے بخاری و مسلم کی شرط پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین کامل ہے اور دین ناقص نہیں ہے، اور جو شخص دین کو ناقص سمجھتا ہے وہ قرآن پاک کی کیا کرتا ہے؟ قرآن پاک کی مخالفت کرتا ہے، قرآن پاک کی تکذیب کرتا ہے۔ آیات قرآنی میں میرے معزز ناظرین بدعت گزار کی واضح
مذمت ہے اور واضح اس کو کافر اور جہنمی کہلایا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کے آیات بدعت گزار کے متعلق کیا کہتے ہیں اس کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل